الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم تقدیر کا بیان پڑھیں گے۔ تقدیر کے حوالے سے جو بنیادی اور اہم باتیں ہیں آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی اسے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے آج کے سبق کا آغاز ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنۃ۔ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی تقدیروں کو لکھ دیا تھا۔ اسے ذہن میں رکھتے ہوئے آج کے سبق کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں جو کچھ عالم میں ہونے والا تھا اور جو کچھ بندے کرنے والے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے جان کر لکھ لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں معلوم تھا جو کچھ دنیا میں ہونے والا تھا اور جو کچھ بندے کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے اسے لکھ دیا۔ کسی کی قسمت میں بھلائی لکھی اور کسی کی قسمت میں برائی لکھی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کی قسمت میں بھلائی لکھی اور کسی بندے کی قسمت میں برائی لکھی۔ اس لکھ دینے نے بندہ کو مجبور نہیں کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کی قسمت میں بھلائی لکھی یا برائی لکھی تو اللہ کے لکھ دینے نے بندہ کو مجبور نہیں کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ بندہ کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے، بلکہ بندہ جیسا کرنے والا تھا ویسا ہی اس نے لکھ دیا۔ اللہ کے لکھ دینے نے کسی بندے کو مجبور نہیں کیا بلکہ بندہ ویسا ہی کرنے والا تھا اور اللہ نے اسی کو لکھا۔ کسی آدمی کی قسمت میں برائی لکھی تو اس لیے کہ یہ آدمی برائی کرنے والا تھا، اگر یہ بھلائی کرنے والا ہوتا تو اس کی قسمت میں بھلائی ہی لکھتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کی قسمت میں برائی لکھی تو بندہ ویسا ہی کرنے والا تھا، اسی کو اللہ نے لکھا، اور اگر کسی کی قسمت میں بھلائی لکھی تو بندہ ویسا ہی کرنے والا تھا، اسی کو اللہ نے لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے علم نے یا اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ تقدیر کے مسئلہ میں غور و بحث منع ہے۔ بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ آدمی پتھر کی طرح بالکل مجبور نہیں ہے کہ اس کا ارادہ کچھ ہو ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ایک طرح کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدمی کو پتھر اور پیڑ پودوں کی طرح بے حس و بے حرکت پیدا نہیں کیا،
بلکہ اس کو ایک قسم کا اختیار دیا ہے کہ چاہے ایک کام کرے چاہے نہ کرے، اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ بھلے برے نفع نقصان کو پہچان سکے۔ اسی اختیار کی بنا پر نیکی بدی کی نسبت بندے کی طرف ہے۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہے۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور سمجھ لینا کہ مجبوراً کرنا پڑتا ہے، یا بالکل مختار سمجھ لینا، یہ دونوں گمراہی ہے۔ برے کام کی نسبت کس کی طرف کی جائے؟ مسئلہ برا کام کر کے یہ نہ کہنا چاہیے، بے ادبی ہے کہ خدا نے چاہا تو ہوا، تقدیر میں تھا کیا۔ یعنی بندہ سے جب برائی سرزد ہو جائے، جب بندہ گناہ کرے، تو یہ کہنا کہ اللہ نے چاہا تو ہوا، تقدیر میں تھا تو کیا، یہ بے ادبی ہے۔ بلکہ حکم یہ ہے کہ اچھے کام کو کہے کہ خدا کی طرف سے ہوا۔ جب بندہ سے بھلائی ہو، جب بندہ کوئی نیکی کرے، تو بندہ کہے کہ یہ من جانب اللہ، اللہ کی جانب سے ہوا، اور برے کام کو اپنے نفس کی شرارت جانے، اور جب برا کام کرے تو اپنے نفس کی شرارت جانے کہ نفس کے بہکاوے میں آ کر میں نے یہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم دوران درس کسی بھی قسم کی ہوئی کوتاہی، غلطی، کمی بیشی، بھول چوک جانے انجانے میں، اس سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔